لے جی اب کنسیپچوئل کلیئرٹی کی طرف آتے ہیں. تو میں نے اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے جو ان کی ڈیفینیشن تھی اس کے اندر ہی آپ کو ڈفرینس شو کیا ہے. لیٹس سی کیسے کیا ہے وہ. تو سب سے پہلے جاب سیفٹی انالیسس کو دیکھتے ہیں. جو جاب سیفٹی انالیسس بیسیکلی کیا ہے جی, اس کا جو اسکوپ ہے وہ ایک اسپیسیفک جاب یا ٹاسک کے اوپر ہے. اس میں ہم صرف ایک جاب کو دیکھتے ہیں اور اس کو سیکیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی اس میں جی ہیزرڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور ایویلویشن ہے اور پھر کنٹرول میجر ہے. اب رسک اسسمنٹ کے پروسیس میں بائی ڈیفینیشن ہم نے دیکھا کہ یہ اس میں ایک پوری ایکٹیویٹی کو کور کرتے ہیں. عام طور پہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں لیکن یوزلی ہم ایک سنگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ملٹیپل جابز ہو سکتی ہیں. اب اس کے اندر بھی سب سے پہلے بائی ڈیفینیشن ہازارڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر اس کی ایویلویشن کرنی ہے. اب یہاں پر جو ایویلویشن کا پروسیس ہے یہ کمپلیکس اور سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں جی, جو اس کی ایویلویشن ہے وہ جو رسک کی جو لائکلیہڈ ہے اور جو اس کے کانسیکوینسز ہے اس کی ایویلویشن پر بیس کرتی ہے. اس میں ہم کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو جو میتھڈز ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر جو ہم اس کی ایویلویشن کرتے ہیں اور اس ایویلویشن کے بعد جو ہمارے رسک ہوتے ہیں ان کو پرائرٹائز بھی کرتے ہیں. دین وہ جو پرائرٹائزیشن ہوتی ہے وہ رسک ریٹنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس جو پرائرٹائزیشن کی ہے اس کی بنیاد پر ہم رسک میٹیگیٹنگ اسٹریٹجی یا کنٹرول میجر جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس کا اسکوپ میں نے بتایا وہ کیا ہے, وہ انٹائر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں رسک مینجمنٹ پہ. کیا ہے اب بائی ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ آپ کو جو رسک مینجمنٹ ہے اس میں بھی سب سے پہلے ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی ہونے ہیں, پھر جو ان کا رسک ہے اس کی ویلیویشن ہونی ہے, اور اس کے بعد اسی طرح سے جو سوٹیبل کنٹرول میجرز ہیں یا میٹیگیشن پلان ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. بٹ فرق کیا ہے, اس کا جو اسکوپ ہے وہ پوری آرگنائزیشن ہے. اب اس میں ہم پوری آرگنائزیشن کے جو ہیزرڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ان کے تمام رسک کی جو ایویلویشن ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ سیم بالکل رسک اسیسمنٹ کی طرح ہی کرتے ہیں. اب جو ایویلویشن کر لی اس کے بعد پرائرٹائزیشن آف دا رسک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی اسٹریٹجیز میٹیگیشن اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر جو ایکسٹرا ایلیمنٹ فردر آ جاتے ہیں چونکہ اس میں پوری آرگنائزیشن کی حیثیت ہے, تو اب اس کے مانیٹرنگ اور جو ایویلویشن کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکس ہوتا ہے.